نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، وقار سخن پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہے یہ خاکسار، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ وقار سخن میں کچھ ایسے شعراء سے ہم درخواست کرتے رہتے ہیں کہ جن کا کلام ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہے، وہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک وہ کلام پہنچا سکیں۔ ناظرین، آپ نے اس سے پہلے والا ایپیسوڈ جو دیکھا، اس میں ہم نے کچھ شعراء سے خاص طور سے درخواست کی تھی کہ وہ ایک ناظم صاحب کا ایک مصرع طرح کے طور پر دیا تھا، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا۔ کتنا خوبصورت مصرع اور کتنا آسان مصرع ہے۔ اس زمین میں ہم نے کہا کچھ شعراء سے کہ اس میں کوشش کریں کہ اپنا کلام کہیں، تو اس میں ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں کچھ شعراء کا کلام آپ تک پہنچایا تھا۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان شعراء تھے، انہوں نے پہلی بار کوشش کی، اور ماشاءاللہ اگر کوشش کی جائے اور دل میں بہت نیت دیکھی جائے، پروردگار دیکھتا ہے، اور وہ محبت اور وہ الفت اور وہ کوشش سب مل کر یقیناً اس میں کامیابی ملتی ہے، اور آپ تک وہ ہم نے کلام پہنچایا۔ آج اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے، اور آج اور کچھ معتبر شعراء حضرات کا کلام ہم چاہیں گے ناظرین آپ تک پہنچا سکیں۔ تو مصرع طرح جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ خاکسار سلیم امروی چاہتا ہے کہ میزبان کے طور پر اپنا کلام میں آپ سے شیئر کر لوں، اس کے بعد کچھ اہم ترین شعراء کے حضور پہنچوں گا اور ان کا کلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس خاکسار اس ناچیز سلیم امروی کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجئے، اس میں مصرع طرح میں جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ کے گھر کی شہادت کا صلہ ہے مولا، آپ کے گھر کی شہادت کا صلہ ہے مولا، آپ کے گھر کی شہادت کا صلہ ہے مولا، دین اسلام جو دنیا میں بچا ہے مولا، دین اسلام جو دنیا میں بچا ہے مولا، ان دنوں سب کے یہی لب پہ دعا ہے مولا، ان دنوں سب کے یہی لب پہ دعا ہے مولا، ان دنوں سب کے یہی لب پہ دعا ہے مولا، دیجئے ہم کو اما پھیلی وبا ہے مولا، دیجئے ہم کو اما پھیلی وبا ہے مولا، خم کے میدان میں جو اعلان ہوا ہے مولا، خم کے میدان میں جو اعلان ہوا ہے مولا،
خم کے میدان میں جو اعلان ہوا ہے مولا، وہ محمد ہی نہیں رب کی صدا ہے مولا، وہ محمد ہی نہیں رب کی صدا ہے مولا۔ ناظرین، صدا قافیہ میں یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ وہ محمد ہی نہیں رب کی صدا ہے مولا، عرش سے آئی تھی میدان غدیر خم میں، عرش سے آئی تھی میدان غدیر خم میں، عرش سے آئی تھی میدان غدیر خم میں، آج تک گونج ہے جس کی وہ صدا ہے مولا، آج تک گونج ہے جس کی وہ صدا ہے مولا۔ شعر عرض کیا ہے؟ میں فضیلت کی حدیں تیری بھلا کیا ڈھونڈوں، میں فضیلت کی حدیں تیری بھلا کیا ڈھونڈوں، میں فضیلت کی حدیں تیری بھلا کیا ڈھونڈوں، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، کہہ رہے ہیں یہ نبی صرف زمین پر ہی نہیں، کہہ رہے ہیں یہ نبی صرف زمین پر ہی نہیں، کہہ رہے ہیں یہ نبی صرف زمین پر ہی نہیں، عرش پر بھی جو سنی تیری صدا ہے مولا، عرش پر بھی جو سنی تیری صدا ہے مولا۔ اور شعر سماعت فرمائیں ناظرین کہ آپ کے نور سے دنیا میں ہے ساری رونق، آپ کے نور سے دنیا میں ہے ساری رونق، آپ کی چاند ستاروں میں ضیا ہے مولا، آپ کی چاند ستاروں میں ضیا ہے مولا، یہ نماز اور یہ روزہ ہو کہ ہو حج و زکات، یہ نماز اور یہ روزہ ہو کہ ہو حج و زکات، حکم یہ آپ کے گھر سے ہی ملا ہے مولا، حکم یہ آپ کے گھر سے ہی ملا ہے مولا۔ اور یہ
یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے ناظرین کہ آپ کے واسطے خالق نے اتاری تلوار، آپ کے واسطے خالق نے اتاری تلوار، آپ کو رب نے یہ انعام دیا ہے مولا، آپ کو رب نے یہ انعام دیا ہے مولا، یہی کہتے ہیں وفادار حسین ابن علی، یہی کہتے ہیں وفادار حسین ابن علی، کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں وفادار حسین ابن علی، آپ کا لال وفاؤں کا خدا ہے مولا، آپ کا لال وفاؤں کا خدا ہے مولا، یہ وفاداری جو باقی ہے ہمارے اندر، یہ وفاداری جو باقی ہے ہمارے اندر، ہمارے اندر کا مطلب یہ ہے کہ تمام ناظرین اور تمام مومنین کی جانب سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، یہ وفاداری جو باقی ہے ہمارے اندر، آپ کی آل کا صدقہ یہ ملا ہے مولا، آپ کی آل کا صدقہ یہ ملا ہے مولا، یا علی کہہ کے نکل آتے ہیں ہر مشکل سے، یا علی کہہ کے نکل آتے ہیں ہر مشکل سے، یا علی کہہ کے نکل آتے ہیں ہر مشکل سے، آپ کا یوں بھی کرم ہم پا رہا ہے مولا، آپ کا یوں بھی کرم ہم پا رہا ہے مولا۔ ناظرین یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ آپ کا یا علی کہہ کے نکل آتے ہیں ہر مشکل سے، آپ کا یوں بھی کرم ہم پا رہا ہے مولا، آپ کے ذکر سے یوں دل کو سکون ملتا ہے، آپ کے ذکر سے یوں دل کو سکون ملتا ہے، آپ کے ذکر سے یوں دل کو سکون ملتا ہے، آپ کا دل میں میرے گھر جو بنا ہے مولا، آپ کا دل میں میرے گھر جو بنا ہے مولا، مقطع سماعت فرمائیں، آپ کا دل میں میرے گھر جو بنا ہے مولا، یہ علی والوں میں رہتا ہے سلیم
روی. یہ علی والوں میں رہتا ہے سلیم امروی. یہ علی والوں میں رہتا ہے سلیم امروی. سیدھا سادہ سا یہی اس کا پتہ ہے مولا. سیدھا سادہ سا یہی اس کا پتہ ہے. یہ علی والوں میں رہتا ہے سلیم امروی. سیدھا سادہ سا یہی اس کا پتہ ہے مولا. سیدھا سادہ سا یہی اس کا پتہ ہے مولا. آج تک گونج ہے جس کی وہ صدا ہے مولا. بہت بہت شکریہ ناظرین. آئیے اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے اور ایک اور اہم ترین شاعر کے حضور پہنچا جائے، اور وہ ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم شمیم الہ آبادی صاحب. شمیم الہ آبادی صاحب کو آپ نے پہلے بھی سنا ہے اور ہماری درخواست پر ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور انہوں نے اس طرح مصرے میں کیا کلام کہا. سماعت فرمائیے محترم شمیم الہ آبادی صاحب کا یہ کلام. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مطلب حاضر کرتا ہوں کہ یہ کرم کتنا بڑا مجھ پہ کیا ہے مولا. یہ کرم کتنا بڑا مجھ پہ کیا ہے مولا. اپنی مدحت کا سلیقہ جو دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کرم کتنا بڑا. یہ کرم دیکھیے گا ذات ایک تیاری ہے. مطلب میں نے ایک جو مصرع دیا گیا حق ادا کرنے کی کوشش ہے. کوشش ہر شاعر کر رہا ہے، سب نے کیا ہے کہ یہ کرم کتنا بڑا مجھ پہ کیا ہے مولا. اپنی مدحت کا سلیقہ جو دیا ہے مولا. جبکہ میسم کی زباں ہے نہ فرزدق کا جگر. جبکہ میسم کی زباں ہے نہ فرزدق کا جگر. جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا. جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا. جبکہ میسم کی زباں ہے نہ فرزدق کا جگر. جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں. لہجہ دیکھیں مصرے کا. جو بھی کہہ، جبکہ میسم کی زباں ہے نہ فرزدق کا جگر. جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا. لوگ اب یہاں سے میں نے شعر مولا کی ردیف جو ہے دیکھیے. بہرحال سبھی کو اپنی طرف مولا کائنات کو یہ لقب ہے، اور سب مولا کو ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی مولا کر کے پکارتے ہیں. میں نے ممدور رکھا ہے، آپ کو ملاحظہ کریں گے. اور مجھے پتا تھا کہ سب کی الگ الگ ظاہر ہے کہ مولا کی طرف ہی رجوع ہوں گے. میں نے ذرا سا ہٹ کے کہنے کی کوشش کیا، اور وہ 2-4 اشعار ہی پڑھوں گا جو شاید الگ سے ہوں. دیکھیں کہ جو لوگ چلتے ہوئے شعلوں سے گزر جاتے ہیں، لوگ چلتے ہوئے شعلوں سے گزر جاتے ہیں. گر تیرا عشق نہیں ہے تو یہ کیا ہے مولا. لوگ جلتے ہوئے شعلوں سے گزر جاتے ہیں. گر تیرا عشق نہیں ہے تو یہ کیا ہے مولا. آدمی بنتا ہے انسان تیری چوکھٹ پر. آدمی بنتا ہے انسان تیری چوکھٹ پر. عشق میں تیرے ہی جینے کا مزہ ہے مولا. تیرے ہی جینے کا مزہ ہے مولا. عشق میں تیرے ہی جینے کا مزہ ہے مولا. تاج شاہوں کے بھی اب کچھ نہیں اس کے آگے. بے شک تاج شاہوں کے بھی اب کچھ نہیں اس کے آگے.
हुर के माथे पे जो रूमाल बंधा है मौला, ताज शाहों के भी अब कुछ नहीं उसके आगे, सुभान अल्लाह, बेशक ताज शाहों के भी अब कुछ नहीं उसके आगे, हुर के माथे पे जो रूमाल बंधा है मौला। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें, न भी असर आशूर आया, न तलवार चली, मुलाहिजा करें। शेर पढ़ रहा हूँ कि हुर के माथे पे जो रूमाल बंधा है मौला, बाखुदा हुर का बताता है उधर से आना। उधर से आना, मैंने बताया अभी वक्त असर नहीं आया, अभी तलवारें नहीं चली। मिससे पढ़ता हूँ कि बाखुदा हुर का बताता है उधर से आना, आपने अपना हदफ जीत लिया है मौला। बाखुदा हुर का बताता है उधर से आना, आपने अपना हदफ जीत लिया है मौला। ये भी शेर देख लें कि उसके साए में, आपकी नज़र करता हूँ शेर बतौर खास देखेंगे आदिल भाई, कि उसके साए में, शेर पढ़ता हूँ, रियायत लफ्ज़ी देखेंगे कि उसके साए में रसूलों के पड़े हैं सजदे, उसके साए में रसूलों के पड़े हैं सजदे, जो कड़ी धूप में एक सजदा हुआ है मौला। क्या कहने उसके साए में रसूलों के पड़े हैं सजदे, जो कड़ी धूप में एक सजदा हुआ है मौला। क्या कहने जो कड़ी धूप में एक सजदा हुआ है मौला, वो जो एक सजदा अली का था अभी तक बाकी, वो जो एक सजदा अली का था अभी तक बाकी, आज उसको भी अदा तुमने किया है मौला। आज उसको भी अदा तुमने किया है मौला, आज उसको भी अदा तुमने किया, आज उसको भी, वो जो एक सजदा अली का था अभी तक बाकी। हक बयानी न रुकेगी कभी तलवारों से, सर कलम हो के भी हक बोल रहा है मौला। अब जो मैं शेर देने जा रहा हूँ एक पैगाम है, मुलाहिजा करें, सिकंदर भाई देखेंगे, सर कलम हो के भी हक बोल रहा है मौला, आज मिंबर से न दे पाए जो पैगाम खतीब, तुमने नेज़े से वो पैगाम दिया है मौला। तुमने नेज़े से वो पैगाम दिया है, आज मिंबर से जो पैगाम न दे पाए खतीब, आज मिंबर से जो पैगाम न दे पाए खतीब, तुमने नेज़े से वो पैगाम दिया है मौला। तुमने नेज़े से वो पैगाम दिया है मौला, तुमने नेज़े से, मौला रदीफ देखिएगा, तुमने नेज़े से वो पैगाम दिया है मौला। और देखें ये मतलब कहने की कोशिश है, क्योंकि इसके बाद का जो शेर है उसकी आमदगी मुलाहिजा करें कि असर के वक्त का मंजर ही जुदा है मौला। असर के, अगर भाई देखेंगे, असर के वक्त का मंजर ही जुदा है मौला, ज़ेरे शमशीर सितम खुश्क गला है मौला, ज़ेरे शमशीर सितम खुश्क गला है मौला। अब शेर पढ़ता हूँ, देखेंगे एक बिल्कुल अलग से ख्याल होगा शायद कि ज़ेरे शमशीर सितम खुश्क गला है मौला, सबकी नजरें तो हैं चलते हुए खंजर की तरफ, सबकी नजरें तो हैं चलते हुए खंजर की तरफ, सिर्फ इस्लाम तुम्हें देख रहा है मौला, सिर्फ इस्लाम तुम्हें देख रहा है मौला, सबकी नजरें तो हैं चलते हुए खंजर की तरफ, सिर्फ इस्लाम तुम्हें देख रहा है मौला, सबकी नजरें तो हैं चलते हुए खंजर की तरफ, सिर्फ इस्लाम तुम्हें देख रहा है मौला, सिर्फ इस्लाम तुम्हें देख रहा है मौला। क्यों देख रहा है? बस ये शेर देख लें कि आपके जद ने शरीयत की किफालत की है। बेशक आपके जद ने क्यों देख रहा है इस्लाम क्यों देख रहा है? इतने मौजूद थे कलमा गो, इस्लाम आपकी तरफ क्यों देख रहा है? आपके जद ने शरीयत की किफालत की है, आपके घर में ही इस्लाम पला है मौला, आपके घर में इस्लाम पला है मौला, आपके जद ने शरीयत की किफालत की है, आपके घर में ही इस्लाम पला है मौला, आपके माशाअल्लाह सलवात पढ़ते
آپ کے جد نے شریعت کی کفالت کی ہے، آپ کے گھر میں اسلام پلا ہے مولا، آپ کے ہوتے ہوئے مٹ نہیں سکتا اسلام، آپ کے ہوتے ہوئے مٹ نہیں سکتا اسلام، یہ تو اسلام کو بھی خوب پتہ ہے مولا۔ اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کا، اچھا یہ ایک بات کہنے کی ہے، میں چھوڑ بھی دیتا لیکن شاید ایک الگ سی بات اب تک نہیں آئی ہے، دیکھ لیں کہ آپ کا صدقہ ہی کھاتے ہیں زمانے والے، آپ کا صدقہ ہی کھاتے ہیں زمانے آپ کا والے، صدقہ ہی کھاتے ہیں زمانے والے، آپ کے در سے ہمیں رزق ملا ہے مولا، رزق ملا ہے، آپ کے در سے ہمیں رزق ملا ہے۔ شعیب بھائی جو چوتھا مصرع ہے اس کا جو قافیہ نظم کر رہا ہوں یہ اس عنوان سے ہے، آپ دیکھیں گے چونکہ بات جو کہنے کی کوشش ہے وہ ایک مولا کا کرم ہے پوری دنیا پہ، بس یہ بات ہے کہ آپ کا کسی اور کی طرف رک نہ جانے پائے کہ آپ کا صدقہ ہی کھاتے ہیں زمانے والے، آپ کے در سے ہی یہ آپ کے در سے ہمیں رزق ملا ہے مولا، روٹیاں آپ کی چوکھٹ سے ملک لے کے گئے، روٹیاں آپ کی چوکھٹ سے ملک لے کے گئے، آپ نے پیٹ زمانے کا بھرا ہے مولا، روٹیاں لے کے ملک، روٹیاں آپ کی چوکھٹ سے ملک لے کے گئے، آپ نے پیٹ زمانے کا بھرا ہے مولا۔ آپ نے مجھ سے سارے اشعاری پڑھوا لیے، پر ملے فطر سے بے پر کو تو راہب کو پسر، حر کو حاجت سے کہیں بڑھ کے دیا ہے مولا، حر کو حاجت سے کہیں بڑھ کے دیا ہے مولا، آپ کے در سے آپ کے در پہ یہی سوچ کے آیا ہے شمیم، جس نے جو مانگ لیا اس کو ملا ہے، کیا کہنے یہی سوچ کے آیا ہے شمیم، کیا خیال ہے میرے مولا جو مانگ لیا اس کو ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ کرم کتنا بڑا مجھ پر کیا ہے مولا، یہ کرم کتنا بڑا مجھ پر کیا ہے مولا، اپنی مدحت کا سلیقہ جو دیا ہے مولا، اپنی مدحت کا سلیقہ جو دیا ہے مولا۔ کیا خوبصورت شعر شمیم الہوادی صاحب کا ہے، آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں اپنا عزیز دوست عاصم مہدی صاحب کے دولت کدے پر مختصر سی ایک نشست کا اہتمام کیا، طرحی نشست کا اہتمام کیا تھا، اور انہی کے والد ناظم صاحب کا مصرع طرح تھا، تو اس میں جو کلام پڑھا گیا اس میں اس وقت چاہتا ہوں اس محفل میں محمد اختر صاحب نے جو کلام پڑھا تھا وہ آپ سے شیئر کیا جائے۔ محمد اختر صاحب بڑے خلوص کے ساتھ شعر کہتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ ان کا ابھی پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس سے ان کا اس سینے میں کچھ فریکچر ہے اور اس میں بیلٹ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ان سے ہم نے درخواست کی تھی اس مصرع پر کہ کچھ اشعار کہیں، تو مولا کی محبت میں جب شعر کہہ لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اس محفل میں شرکت کرنے میں، اس تکلیف میں جانے میں تکلیف نہیں ہوگی بلکہ شفا ہوگی، کیونکہ یہ ذکر مولا ہے اور ذکر مولا سے آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ان کا محبت اور ان کا یہ جذبہ، انہوں نے اس محفل مختصر سی نشست میں، مختصر سی محفل میں شرکت کی اور اس مصرع طرح پر کیا اشعار پڑھے۔ تو ناظرین آئیے سماعت فرمائیے حاجی محمد اختر صاحب سے ان کا کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ نام کا ورد ہی اعجاز و شفا ہے، نام کا ورد ہی، نام کا ورد ہی اعجاز و شفا ہے مولا، یہ فضائل میں تیرے حق کی عطا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فضائل میں تیرے حق کی عطا ہے مولا۔ بھائی کیا کہنے کہ آپ ہیں شیر
خدا نام سے نبی زوج بطول آپ ہیں شیر خدا نام سے نبی زوج بطول ایسا رتبہ تو کسی کو نہ ایسا رتبہ تو کسی کو نہ ملا ہے مولا ذرا میرا فرمائیے کہ کتنے اوصاف محاسن سے مرصع تم ہو وہاں تو ہے تو میں تم لایا ہوں آپ کے بدلے کیونکہ وہ میں کیسے کھینچ کے لاؤں وہاں تک تو تک تمہیں اچھا عجیب سے لگا بہرحال کیونکہ وزن کی بات ہوتی ہے مصرے میں کہ کتنے اوصاف محاسن سے مرصع تم ہو جو بھی کہہ دوں تیری مدد میں بجا ہے مولا جو کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا اور آپ کی شان میں اور آپ کی شان میں قرآن میں اترے سورے آپ کی شان میں قرآن میں اترے سورے خوش قسمت ہے یہ خالق کی عطا مولا خوش قسمت ہے یہ خالق کی عطا ہے مولا اور شعر ہے کہ دو شعر ہے تین شعر اور ہے کہ مجھ سے پوچھے جو کوئی کیا ہے مقام محمود مجھ سے پوچھے جو کوئی کیا ہے مقام محمود میں کہوں گا تیری الفت کا صلہ مولا میں کہوں گا تیری الفت کا صلہ ہے مولا کہ حور و غلمان کی خدمت جو ہو قبا میں نصیب حور و غلمان جو کہا ہے کہ اگر ہو تو کہ دعا ہے یہ کہ حور و غلمان کی خدمت جو ہو عقبہ میں نصیب تیری الفت تیری چاہت کی جزا مولا تیری الفت تیری چاہت کی جزا ہے مولا مولا ایسے خدمت ہے کہ کیجئے اپنے فداکاروں میں اختر کو شریک کیجئے اپنے فداکاروں میں
अख्तर को शरीक, ये मेरे लब पे दुआ दिल की सदा है। सुभान अल्लाह, सुभान इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही ये मेरे लब पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाम का विर्द ही एजाज़ शिफा है मौला, नाम का विर्द ही एजाज़ शिफा है मौला। ये फ़ज़ाइल में तेरे हक़ की अता है मौला, ये फ़ज़ाइल में तेरे हक़ की अता है मौला। ये थे मोहतरम हाजी मोहम्मद अख्तर साहब जो बारगाह मौलाए कायनात में मंज़ूम ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हम दुआ करते हैं और नाज़रीन आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी दुआ कीजिए कि अख्तर साहब मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो जाएँ और तमाम तर बीमारियों से महफूज रहें। नाज़रीन आइए अब हम दरख्वास्त करते हैं मोहतरम आदिल रशीद साहब से। आदिल रशीद साहब गज़ल के मैदान में पूरी दुनिया में उर्दू अदब के मुशायरों में शिरकत करते हैं और न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि उन्हें बहुत बेहद पसंद किया जाता है। मनक़बत में किस अंदाज से वो बारगाह अहले बैत में मंज़ूम ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, आइए समाअत फरमाइए मोहतरम आदिल रशीद साहब से उनका ये कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मतलब देखिएगा कि आपके खुतबों को जिसने पढ़ा है, क्या कहने भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आपके खुतबों को, आपके खुतबों को जिसने पढ़ा है मौला, जिंदगी क्या है ये इदराक हुआ है। जिंदगी क्या है ये इदराक। आपके खुतबों को जिसने पढ़ा है मौला, जिंदगी क्या है ये इदराक हुआ है, इदराक हुआ मौला। और पैदा होते ही जुबां शाहे उमम की चूमी। क्या तारीख है, क्या तारीख है। पैदा होते ही जुबां शाहे उमम की चूमी। मुंतकिल इल्म उसी पल से हुआ है मौला। पैदा होते ही जुबां शाहे क्या कहने, क्या कहने। उमम की चूमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलमान। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही जुबां शाहे उमम की चूमी। मुंतकिल इल्म उसी पल से हुआ है मौला। है कोई और भी शब्बीर के शब्बर के सिवा, है कोई और भी शब्बीर के शब्बर के सिवा, अर्शे आजम से जिसे नाम मिला है मौला। है कोई और भी शब्बीर के शब्बर के सिवा, क्या कहने, क्या कहने। है कोई और भी शब्बीर के शब्बर के सिवा, अर्शे आजम से जिसे नाम मिला है मौला। है कोई और भी जिसे अर्शे आजम से जिसे नाम मिला है मौला। सारी मुश्किल का बस एक हल है, पढ़ो नादे अली। सारी मुश्किल का बस एक हल है, पढ़ो नादे अली। सबने मुश्किल में तेरा नाम लिया है मौला। सबने मुश्किल में तेरा नाम लिया है मौला। तकरार का जरा लुत्फ लीजिएगा कि हर तरफ जिक्र अली, जिक्र अली, जिक्र अली। हर तरफ जिक्र अली, जिक्र अली, जिक्र अली। हर तरफ जिक्र अली, जिक्र अली, जिक्र अली। आप पर रब का ये फैज़ान हुआ है मौला। आप पर रब का ये फैज़ान हुआ है मौला। और बस है तो लंबी, लेकिन मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। मैं हुब्बे अली में आदिल, कुछ भी कह सकता हूँ। मैं हुब्बे अली में आदिल। तेरी बिदअत में जो कह दूं वो बजा है मैं। कुछ भी कह सकता हूँ। मैं हुब्बे अली में आदिल,
جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں وجہ ہے مولا، زندگی کیا ہے یہ ادراک ہوا ہے نہیں مولا۔ شعر پڑھیے آپ، جو رہ گئے پڑھیے پڑھیں آپ پڑھیں، آپ تو تحریر پڑھ رہے ہیں، 2 منٹ ہوئے بالکل بھائی، آپ مہمان ہیں ہمارے ویسے، عادل صاحب آپ کو سننا ہے بھائی، آپ کو سننا ہے جناب، یہ تو ایک مطلع میں اس میں چھوڑ دیا تھا، وہ مطلع بھی پڑھ دیتا ہوں کہ طرح پہ جو شعر ہے زندگی کیا ہے یہ ادراک ہوا ہے مولا، کہ عرش اعظم سے یہ فرمان ہوا ہے مولا، عرش اعظم سے یہ فرمان ہوا ہے، عرش اعظم سے یہ فرمان ہوا ہے مولا، جو ہے حسنین کا اس کا ہی خدا ہے مولا۔ واہ واہ بھائی واہ، عرش اعظم سے یہ فرمان ہوا ہے مولا، جو ہے حسنین کا اس کا ہی خدا ہے مولا، ہاتھ پردے سے جو نکلا تو انگوٹھی تھی وہی، ہاتھ پردے سے جو نکلا تو انگوٹھی تھی وہی، یہ کرشمہ بھی سر عرش ہوا ہے مولا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے عادل رشید صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے خطبوں کو جس نے پڑھا ہے مولا، آپ کے خطبوں کو جس نے پڑھا ہے مولا، کیا خوبصورت شعر ہے، آپ کے خطبوں کو جس نے پڑھا ہے مولا، زندگی کیا ہے یہ ادراک ہوا ہے مولا، زندگی کیا ہے یہ ادراک ہوا ہے مولا۔ محترم عادل رشید صاحب کا ابھی آپ نے کلام سماعت فرمایا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب اس خاکسار سلیم امروہی کو اجازت دیجیے، کچھ اور اہم شعراء کا کلام لے کر اگلے ایپیسوڈ میں یہ خاکسار پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔